نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درشی پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا محمد معدی الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. حضور صاحب غازی دکن کی یہ پہلا عرس، اس محفل میں ہم لوگ حاضر ہیں. اپنی ساری زندگی انہوں نے مسلک اعلی حضرت کی ترویج و اشاعت میں صرف کی اور سب کو اس کی دعوت دی. اور اس کی طرف بلایا، اور آج بھی ان کے جانے کے بعد بھی اس محفل میں ان کا ذکر ہو رہا ہے، بلکہ وہ جس کی تعلیم دیتے رہے، جو ذکر کرتے رہے اور جو نصیحت کرتے رہے، وہی پیغام تمام علماء کرام نے آپ کو دیا. مسلک اعلی حضرت کی دعوت وہ دی کہ اس پر قائم رہیں گے تو پھر یہاں بھی اس دنیا میں بھی فلاح ہے اور آخرت میں بھی فلاح ہے. آج حالات وعدہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہے اور وہ سچا وعدہ ہے کہ تم ہی کامیاب و کامران ہوگے، لیکن بظاہر آج حالات ایسے ہیں پوری دنیا میں اور ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ میں، تو بات وہ ہے کہ اگر تم سچے پکے مومن ہوگے تب تم کامیاب و کامران ہوگے. آج ہم نے اور آپ نے، جو علماء کرام نے نصیحتیں کی، وصیت کی، حضور محدث کبیر نے آج برسا برس سے وہ لوگوں کو یہ درس دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ بد مذہبوں کی صحبت سے، ان سے میل جول سے، اختلاط سے اور شادی بیاہ سے، ان سے اتحاد سے پرہیز کرو، ان سے بچو. تو آج ناموس رسالت کا نام پر جلسے بہت ہو رہے ہیں، لیکن
جو یہ علماء کرام آپ کو ہر وقت ہر آن اپنی درس گاہ میں اور آراس میں اپنی محفلوں میں اور اس وقت بھی جو آپ کو لگاتار درس دے رہے ہیں وہ اسی کی حفاظت کا درس دے رہے ہیں کہ شریعت کی پابندی کرو اور دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو خوب کوشش کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محبت کو خوب خوب اضافہ فرمائے. اور جیسے جیسے یہ محبت انسان کے دل میں بڑھے گی اور یہ بڑھتی جائے گی اور تم جو درس دیا یہ کہا کہ جو بزرگ اس دنیا سے سچ کی تعلیم دیتے ہوئے اس دنیا سے گئے اس پر قائم رہو گے تو تم ہی کامیاب و کامران ہوگے. صحابہ کرام کے دور میں آپ نے علماء کرام سے سنا, مفتی شاہد صاحب سے بھی آپ نے سنا. آج حالت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار نے خبر دی تھی کہ کل ان قریب ایسا وقت آئے گا کہ تمام قومیں تمہارے اوپر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے کھانے والا پیالی پر. عرض کی کیا اس وقت ہم کچھ کم ہوں گے؟ کہ نہیں, تعداد تمہاری بہت ہوگی لیکن اللہ تبارک و تعالی تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا. وہن دنیا کی محبت اور موت کا ڈر اور تمہارے دشمن کے دل سے تمہاری ہیبت کو نکال دے گا. اگر ہم اسی طور پر جیسے علماء کرام نے فرمایا کہ کسی قسم کا کوئی اختلاط نہیں, دیوبندی دیوبندی ہے, رافضی ہے, شیعہ ہے, ان کے تقیے سے بڑھ کر سلح کلیت کا فتنہ ہے کہ ان سے اتحاد کر لو, اس ڈر سے اتحاد کر لو, اس ڈر سے ان کے ساتھ میں مل جاؤ. ان سے اگر ملو گے تو وہ حال یہی ہوگا جو آج یہ حال ہو رہا ہے, اور ان سے بچو گے تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اور پھر صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھو تو وہی دور وہ دیکھو تو اس میں کیا تھا. سرکار نے فرمایا نصرت بالرعب, میری مدد کی گئی روب کے ذریعے سے, کہ جو میرا نام سنتے ہیں اور جو میرا کلمہ نہیں پڑھتے تو مہینے مہینے بھر کی مسافت تک ان کے دل میرے نام سے کانپ جاتے ہیں. تو آپ اگر ایمان سلامت رکھیں گے اور جو علماء کرام نے آپ کو درس دیا ہے اس کی پابندی کریں گے, شریعت کی پابندی کریں گے, تو پھر وہی عالم ہوگا جو وہ تھا. تاج الشریعہ نے اسی کو ایک شعر میں یوں فرمایا, جہاں میں عام پیغام شہ احمد رضا کر دیں, پلٹ کر پیچھے دیکھیں, کہاں دیکھیں, صحابہ کرام کی زندگی کر کر دیکھیں. اور وہ کیا ہے, نبی سے جو ہو بیگانہ, ہاں چاہے اس کا نام کچھ ہو, کیسا ہی کوئی تمہارا قریب ہو, نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے, پدر مادر برادر مال و جان ان پر فدا کر دے. آج کلمے کی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ کلمے کی بنیاد پر, اس بنیاد پر ایک ہو جاؤ, اکٹھے ہو جاؤ. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت 72 یا 73 فرقے ہو جائے گی, سب کے سب جہنم میں جائیں گے مگر ایک. عرض کی وہ کون؟ ارشاد فرمایا جس پر میں ہوں اور جس پر میرے صحابہ ہیں وہ جنتی ہیں. اعلیٰ حضرت نے اسی کو ارشاد فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسلک اہل سنت والجماعت پر, مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رکھے, اسی پر ہمارا حشر فرما.